الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، دوستوں، آواز صحیح؟ آواز صاف آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر تمام عبادات، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مسلمانوں کی تمام عبادات پر کامیابی کے بنیاد کو جو طے کیا وہ اچھے اخلاق ہے کہ اچھے اخلاق کے بغیر تمام عبادات مردود ہیں. اخلاق صحیح نہیں ہے تو عبادت اس کو کامیاب نہیں کر سکتی. عبادت سے بد اخلاق آدمی کامیاب نہیں ہوتا کہ عبادت کو حسن بخشنے کے لیے حسن اخلاق. ایک خوشبودار درخت ہو، اس میں پھول بھی نکلتے ہوں، اس کے پھل بھی اچھے آتے ہوں اور درخت بھی مضبوط ہوتا ہو، تو اس درخت کو ہر کوئی چاہتا ہے میں اپنے گھر کی چاہت دیواری میں لگاؤں، آنگن میں لگاؤں، چاروں طرف سے دیوار ہو، اس میں اس کی حفاظت ہو، اور اس کو میں جب صبح اٹھوں تو دیکھوں، میرے بچے دیکھیں، اس کے ہم پھل کھائیں، اس کی خوشبو تمام کمروں میں آئے. تو گاؤں دیہات میں آپ دیکھیں گے جو بڑھیا بڑھیا درخت ہوتے ہیں لوگ اپنے گھروں کے اندر لگاتے ہیں، آنگن میں لگاتے ہیں اچھے درخت. تو اس درخت کی عزت ہوتی ہے آنگن میں لگانے سے. بکریوں سے بھی، دوسرے جانوروں سے بھی اس کو توڑ دیں، اس کے پتے کھا جائیں. تو چاروں طرف سے اس گھر کا مالک جس نے اس درخت کو لگایا ہے اس درخت کی حفاظت کرتا ہے یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے اور درخت رہ جاتا ہے. اتنی حفاظت ہوتی ہے. پھر اس کے بچے اس کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی کئی نسلیں حفاظت کرتی ہیں اس درخت کی. کیوں کہ پھلدار ہے، کیونکہ سایہ دار ہے، کانٹا نہیں ہے، خوشبو اچھی ہے اور مضبوط بھی ہے. لیکن ایک درخت جو جنگلوں میں نکل جاتا ہے، جو جنگلوں کی پیداوار ہے، جس میں کانٹے ہوتے ہیں اور جس پہ کوئی پھل بھی نہیں ہوتا اور جس کے پتے بھی ایسے نہیں ہوتے کہ ہمیں سایہ دے، سایہ دار پتے ہو، تو اس درخت کو کبھی بھی کوئی گھر نہیں لے کے آتا. یہاں تک کہ اگر راستے میں اور راستے کے قریب وہ درخت اگر پیدا ہو جائے تو بھی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کاٹ دو بھائی، تو بچوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے، سامان بھی خراب ہوتا ہے. اور اتنی گندی عادت ہوتی ہے اس درخت کی کہ اگر عورتیں اگر اس کے قریب سے اگر چلی جائیں تو عورتوں کے دوپٹے کو، اس کے کپڑے کو اپنے کانٹے میں کھینچ لیتی ہیں. کھینچ لیتا ہے درخت عورتوں کے کپڑوں کو، یعنی عورتوں کو چھیڑنے کی عادت ہوتی ہے اس درخت میں. تو کوئی اپنے گھر میں لگائے گا اس کو؟ بالکل لوگ کاٹ دیتے ہیں. تو اچھے اخلاق والا انسان وہ خوشبودار پھلدار درخت ہے، اور برے اخلاق والا انسان وہ کانٹے دار درخت ہے جس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا. کہ جو اچھے اخلاق والا انسان ہے نا، ہر کوئی چاہتا ہے میں اس کے قریب رہوں، اس سے باتیں کروں، اس سے ملوں، اس کے پاس بیٹھنے میں اطمینان ہوتا ہے، اس سے باتیں کرنے میں بہت سارے مسئلوں کے حل نکلتے ہیں. یہ مدد کرنے والا آدمی ہے تو ہر آدمی اس سے چمٹا رہتا ہے کہ اچھے اخلاق اپنے اندر مقناطیسی اثر رکھتے ہیں. اچھے اخلاق اپنے اندر مقناطیسی اثر یعنی چمبکیہ شکتی رکھتے ہیں، میگنیٹک پاور رکھتے ہیں کہ جو اس کے آس پاس رہے اس کو کھینچ کے اپنے سے چپکا لیتے ہیں. کہ مسلمان کے اندر اچھے اخلاق نہیں ہے تو اسلام کو بدنام کرے گا.
کیوں ہے بدنام اس زمانے میں؟ کہ مسلمان اس وقت پوری دنیا میں بدترین اخلاق کے مالک ہیں، بدترین اخلاق کے مالک ہے مسلمان۔ ایک جانور ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مفید جانور، ہمیں فائدہ دیتا ہے۔ وہ جانور کیا ہے؟ یعنی آپ یہ سمجھیے 3 طرح کے جانور ہوتے ہیں، آپ اس طرح سمجھیے۔ ایک جانور ہے مفید جانور جو ہمیں فائدہ دے، ایک ہے وحشی جانور، اور ایک ہے موذی جانور۔ تو مفید جانور کیا ہے؟ جن سے ہم بہت سارے کام لیتے ہیں، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بکریاں ہیں، بھیڑ ہے۔ یہ بہت ہی شانت سوبھاؤ کے جانور ہوتے ہیں جو لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرتے، یہاں تک کہ دوسرے جانور سے بھی آپس میں نہیں لڑتے۔ کبھی کبھی ہو گئی تو ہر کسی کی ہو جاتی ہے، شریف آدمی کی بھی، لیکن یہ جانور آپس میں کسی سے نہیں لڑتے، ایک دوسرے کو کھاتے نہیں، مارتے نہیں ہیں، اور یہ خود پیاسے رہ جاتے ہیں بعض دفعہ، اور دوسرا جانور پانی پی لے کوئی شکایت نہیں کرتے اس سے۔ اور ہم کتنا اس سے کام لیتے ہیں، بھینس سے کتنا کام لیتے ہیں کہ دودھ دیتی ہے، بیل سے کتنا کام لیتے ہیں کہ ہل جوتتے ہیں، گائے سے کتنا کام لیتے ہیں کہ اس کا دودھ پیتے ہیں، بکریوں سے کتنا کام لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ہمارے لیے اپنی قربانی دیتی ہے، اس کا گوشت بھی ہم کھا جاتے ہیں۔ یہ مفید جانور ہے جو فائدہ ہمیں پہنچاتے ہیں۔ ایک جانور ہے وحشی جانور جو اپنی زندگی کے لیے دوسروں کو ختم کر دیتا ہے۔ شیر ہے، بھیڑیا ہے، کہ شیر دوسرے جانور کو کھا لیتا ہے جب اس کو ضرورت ہوتی ہے، اور پھر سو جاتا ہے چین کی نیند، لیکن جس وقت ضرورت نہیں ہوتی وہ دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ کہ پیٹ بھرے ہوئے شیر کے اوپر چوہے آ کے ڈانس بھی کرے نا تو چوہوں کو کچھ نہیں کہتے، کیونکہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے شیر کا۔ تو وحشی ہے، لیکن ضرورت پر اس کی جو ضرورت ہے اس پر استعمال کر کے دوسرے جانور کو چپ بیٹھ جاتا ہے۔ ایک یہ بھی ہے، چلو اس کا کام چل رہا ہے۔ ایک جانور ہے موذی جانور، اس کا کیا کام ہے؟ میرا فائدہ ہو نہ ہو میں اس کو ڈس لوں گا۔ اس کا نام ہے سانپ، اس کا نام ہے بچھو، اور دوسرے جانور ہے زہریلے، جو آپ سو رہے ہوں گے، بیٹھے ہوئے ہوں گے، آپ کو ایک ڈنک مار کے ہنستے ہوئے ناچتے ہوئے بھاگ جائے گا۔ اس کو ملا کچھ نہیں کہ بہت سارے وٹامنس اس کو مل گئے۔ بچھو کی تو اتنی گندی عادت ہے، جس کے ساتھ رہے اسی کو ڈنک مار جائے۔ تو یہ بہت خطرناک جانور ہے، یہ سب سے بد اخلاق جانور ہے کہ اپنا فائدہ نہ ہو تب بھی دوسرے کا نقصان کر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے بد اخلاق انسان کے لیے کہا، اولئک کالانعام، یہ تو جانور کی طرح ہے۔ اور جانور میں یہ تینوں قسم میں سے پہلی قسم بھی نہیں ہے، دوسری بھی نہیں ہے، بل ہم اضل، سب سے بدتر قسم ہے جانوروں کی۔ یعنی وہ موذی جانور کہ کسی کو ڈنک مار لے، کسی کا نقصان کر دے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن بس خواہ مخواہ یہ کام کر کے وہ چلتا بنتا ہے۔ وہی یہ انسان جب اس کے اندر سے اچھے اخلاق نکل جاتے ہیں تو جانوروں کی کیٹیگری میں بھی سب سے گندا جانور بن جاتا ہے، جس کو اللہ نے کہا بلہم اضل، یہ جانوروں میں بھی، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ کہ جانور سے بدتر کون ہو سکتا ہے؟ کہ جانور سے بدتر یہ انسان ہو سکتا ہے جب اس کے اندر سے انسانیت نام کی چیز نکل جائے، جب اس کے اندر سے انس اور انسیت نکل جائے، کیونکہ انس سے، انسیت سے انسانیت ہے، سب سے بدترین جانور بن جاتا ہے۔ اس لیے پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے اس وقت پوری دنیا میں کیوں جا رہے ہیں آپ تو اپنے شہر میں آئیے، اور شہر میں بھی مت آئیے، اپنے گاؤں میں آئیے، ارے گاؤں میں بھی مت آئیے، اپنے محلے میں آئیے، ارے محلے کو چھوڑیے اپنے گھر میں آئیے۔ آپ کے گھر میں ہی اتنے بڑے بڑے جانور ہیں جو آپ کو روزانہ ڈستے رہتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کا بھائی آپ کو روزانہ ڈستا رہتا ہے، آپ کے دوست آپ کو روزانہ ڈستے رہتے ہیں، اور سب کیا ڈسیں گے؟ سب سے بڑی ڈسنے والی آپ کی بیوی روزانہ آپ کو ڈستی رہتی، اس نے ڈس کے یہ حال کر دیا۔ تو یہ ہمارا اخلاق اتنا نیچے چلا گیا کہ شہر، ملک اور دنیا کیا دیکھیں گے؟ اپنے گھر کو ہی دیکھ لے، ہر کوئی اپنے گھر سے پریشان۔ تو یہ اخلاق کی، بدتر اخلاق کی سیما کو ہم کراس کر چکے ہیں، سب سے گندے اخلاق والے ہم بن چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ ما من شیء یثقل فی المیزان یوم القیامت من حسن الخلق، کہ قیامت کے دن ترازو کے اندر جو سب سے بھاری چیز ہے انسان کے لیے وہ اس کے اچھے اخلاق ہیں، کہ اچھے اخلاق کا وزن قیامت میں سب سے زیادہ ہوگا۔ اور دوسری عبادت کا یہاں پہ نام ہی نہیں لیا کہ اچھے اخلاق اس سب سے، تو علماء نے اچھے اخلاق کی 3 قسمیں بتائی ہیں۔ میں نے جانور کی 3 قسمیں بتائی نا آپ کو، تو اچھے اخلاق کی 3 قسمیں بتائی ہیں۔ ایک ہے اخلاق حسنہ، ایک ہے اخلاق کریمہ، اور ایک ہے اخلاق عظیمہ۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اخلاق عظیمہ کے مالک ہیں، سب سے ہائی کوالٹی کے، سب سے اونچے اخلاق ہیں آپ کے۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سب سے بہتر اخلاق والے آپ ہیں، یہاں تک کہ جنت میں جب یہ مسلمان چلا جائے گا تو وہاں جو اخلاق اس کو دیے جائیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق دیے جائیں گے۔ تو اخلاق حسنہ کیا ہے؟ کہ اخلاق حسنہ یہودیوں کو دیا گیا تھا۔ اخلاق حسنہ یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، جب تمہیں کوئی تھپڑ مارے، ان النفس بالنفس والعین بالعین، اس طریقے سے اگر جتنا اس نے تمہیں نقصان پہنچایا تم اتنے ہی برابری کا اس سے بدلہ لے لو، یہ اخلاق حسنہ ہے۔ کسی نے ایک تماچا مارا آپ کو 30 ڈگری اینگل پر، تو آپ بھی 30 ڈگری اینگل پر ہی اس کو تماچا مارو، اس کو 35 اور 40 پہ مت لے جانا، یعنی جتنا جھٹکا اس کو لگا آپ کو لگا اس کے تماچے سے، آپ کے تماچے سے اس کو اس سے زیادہ جھٹکا نہیں لگنا چاہیے۔ کہ مسلمان کہتا ہے ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے مسلمان نہیں ہوتے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے مسلمان نہیں ہوتے، کہ اینٹ کا جواب کنکر سے دینے والے مسلمان ہو سکتے ہیں، کہ کنکر کا سائز پتھر سے چھوٹا ہوتا ہے اور پتھر کا سائز تو اینٹ سے بڑا ہوتا ہے، تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے یہ مسلمان نہیں ہوتے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے۔ تو ان کو آیا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، جتنا نقصان انہوں نے تمہیں پہنچایا اتنا ہی نقصان تم چاہو تو ان کو پہنچا سکتے ہو۔ یہ اخلاق یہودیوں کو دیا گیا تھا، اس کو کہتے ہیں اخلاق حسنہ۔ جی ہاں، دوسرا کیا اخلاق کریمہ، یہ نصارہ کو دیا گیا، یہ نصارہ کو دیا گیا یہ اخلاق۔ اخلاق کریمہ کیا ہے؟ کہ ایک آدمی نے آپ کو نقصان کر دیا، اچھا اخلاق آپ کر رہے ہیں، اچھا کر رہا ہے، ایک آدمی نے آپ کے ساتھ برائی کر کے آپ کا نقصان کر دیا اور آپ نے اس کو معاف کر دیا، بدلہ نہیں لیا، یہ اخلاق کریمہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک آدمی بہت الٹا سیدھا کہے جا رہا تھا، بہت گالیاں بھی دے رہا تھا، نعوذ باللہ۔ ہوتے ہیں لوگ، اچھے لوگوں کو، علماء کرام کو، نبیوں کو لوگوں نے نہیں چھوڑا، وہ الٹا سیدھا کہہ رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا اور دیتا جا رہا تھا، اور یہ خاموش خاموش کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، یہ آپ کو اتنا الٹا سیدھا کہہ رہا، آپ اس کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر برتن سے وہی نکلتا ہے جو اس برتن میں ہوتا ہے۔ تو یہ دعائیں دے رہے تھے نا عیسیٰ علیہ السلام، دعائیں دے، خاموش نہیں تھے، دعائیں دے رہے تھے، اس کی گالیوں پر دعائیں دے رہے تھے۔ تو کہا میرے اندر دعائیں ہیں اس برتن میں تو میں دعائیں دے رہا ہوں، اور اس کے برتن میں گالیاں ہیں تو گالیاں دے رہا ہے، کہ جس کے برتن میں جو چیز ہوتی ہے وہی چیز باہر آتی ہے۔ تو اخلاق کریمہ یہ ہے کہ سامنے والا آپ کا کوئی نقصان کر دے اور آپ اس کو کیا کر دو؟ معاف کر دو، چل کوئی دیکھو بھائی آئندہ مت کرنا، معاف کر دو، چاہے بہت بھاری نقصان ہو گیا۔ ایک ہے اخلاق عظیمہ، لاسٹ نمبر 3، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے نبی ہم نے جو آپ کو دیا ہے وہ اخلاق عظیمہ دیا ہے، آپ سے بہتر اخلاق کسی کے بھی نہیں ہے۔ کیا اخلاق عظیمہ کیا ہے؟ اخلاق عظیمہ کیا ہے؟ کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا، اس کو اخلاق عظیمہ کہتے ہیں۔
کہ ایک آدمی نے میرا نقصان کر دیا اور میں نے اس کا فائدہ کر دیا، ایک آدمی نے مجھے چوٹ پہنچائی اور میں نے اس کو آرام پہنچایا، ایک آدمی نے میرے دل کو دکھایا اب میں نے اس کے دل کو خوش کر دیا۔ یہ اخلاق عظیمہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوں گے کہ جو جیسا ہوگا وہ ان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، کہ جو اپنے نبی کی نقل پر ہوگا تو اپنے نبی کے ساتھ ہوگا۔ تو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کہ سب سے بہتر اخلاق ہے کہ کوئی گالی دے آپ کو، کوئی پتھر برسائے آپ پر، گالی کا بدلہ دعاؤں سے دو اور پتھر کا بدلہ پھول سے دو اور دھوپ کا بدلہ چھاؤں سے دو۔ یہی اسلام ہے، یہی ہمارے نبی نے سکھایا ہے۔ بہت دل پہ لگتی ہے یہ چیز کہ اپنے دل کو مار کر، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پینے والے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کچھ مہمان آ گئے تو اپنی باندی سے کہا کہ گھر میں کچھ ہے تو ان کے لیے لے آؤ۔ تو باندی نے کچھ گھر میں شوربہ تھا گوشت کا، وہ گرم کر کے راستے میں لا رہی ہے۔ حضرت حسین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی راستے میں لا رہی ہے اور دیکھ رہی ہے اوپر چل رہی ہے نیچے، جانتے ہیں آپ، وہ دیکھ رہی ہے اوپر چل رہی ہے نیچے ٹکرا گئی، سارا شوربہ حضرت حسین کے جسم پر کپڑے پر کھولتا ہوا۔ حضرت حسین کا چہرہ غصے میں لال، گورے چٹے خوبصورت تو تھے، غصے میں لال۔ تو یہ پڑھی لکھی تھی، یہ سمجھدار تھی، باندی کہنے لگی وَالْغَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ غصے کو پینے والے۔ تو تھوڑا انہوں نے اپنے آپ کو ٹھنڈا کیا، اوہو قرآن کی آیت پیش کر رہی ہے، جب ٹھنڈا کیا تو کہتی ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کرنے والے، مسکرانے لگے، چل مجھے معاف بھی کیا۔ پھر کہتی ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کو محبوب رکھتے ہیں، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت حسین نے کہا جا تجھ کو میں نے آزاد کر دیا، جا اب تو غلام نہیں رہے گی۔ کیا اس نے کیا، اور حضرت حسین نے کیا اس کے ساتھ کیا؟ دیکھیے اسلام کیا ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ کھولتا ہوا شوربہ ان کے جسم پر، اور آپ نے سب سے بڑا انعام دیا ایک غلام کے لیے، سب سے بڑا انعام اس کی آزادی ہوتی ہے کہ جا تو آزاد ہے، جی لے اپنی زندگی، جا اللہ کے لیے تجھ کو معاف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے وہ گاؤں دیہات کے لوگ عرابی آتے تھے، اور گاؤں دیہات کے لوگ زیادہ سمجھدار نہیں ہوتے تھے، ان کی زبان بھی عجیب و قسم کی تھی، عجیب و غریب۔ تو آپ کی مجلس میں ایک ایسے ہی گاؤں کا آدمی آیا، اور گاؤں کے لوگوں کی عادت ہوتی ہے گھر کے پچھواڑے میں پیشاب کرنے کی۔ وہ لوٹا لیا، جس عجیب حال ہے گاؤں کے لوگوں، گاؤں کا بھی عجیب حال ہے، میں بھی تو گاؤں کا ہی آدمی ہوں، گاؤں کا بھی عجیب حال ہے۔ تو لوٹا لیا، چل رہی ہے، استنجا کر کے آتے ہیں گھر کے پچھواڑے میں، استنجا کر کے اسی لوٹے میں منہ لگا کے پانی بھی پی لیا، کرتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے۔ ارے لوٹا ناپاک تھوڑی ہو گیا، لوٹے کے اسی لوٹے میں پانی بھی پی لیتے ہیں۔ ابے وضو کر کے پانی پینے کا تو سمجھ میں آیا تھا، پیشاب کر کے پانی پی رہا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ تجھے کس نے سکھایا؟ ویسے ہی وہ گاؤں کا آدمی تھا، اس گاؤں کا آدمی نے کیا کرا، مجلس جب ختم ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی، تو وہیں کونے پہ سائڈ میں پیشاب بیٹھ کے کرنے لگ گیا۔ اب اس کو کیا پتا، گاؤں دیہات میں تو کہیں بھی پیشاب کر لو جی۔ وہ آ گیا سنا اپنے مولوی صاحب والا، چھوڑی ہٹائی اس کو۔ اب گاؤں دیہات میں وہ کبھی بھی کہیں بھی پیشاب کر لو جی۔ اب وہ پیشاب کرنے لگے، سارے صحابہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کیا بدتمیزی ہے اس کی؟ آپ نے کہا رہنے دو، پیشاب کرتے وقت ٹوکتے نہیں ہیں، پیشاب کرتے وقت ٹوکتے نہیں ہیں، ورنہ پیشاب کرنے والے کو دقت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹوکتے نہیں ہیں۔ جب اس نے پیشاب کر لیا سکون سے، تو آپ نے بلایا ادھر آؤ جی۔ بھائی دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، یہاں تو اللہ کی بات ہوتی ہے، یہ تو پاک جگہ ہے، یہاں تو نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو ناپاک کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، آپ ایسی گندگی دوبارہ نہ کرنا۔ سمجھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات سمجھائے اور نہ سمجھے، ان کے سمجھ میں بات آ گئی، کتنا بڑا جرم کیا تھا۔ ابھی ہماری مسجد میں کوئی پیشاب کرتے آپ تو ذبح کر دیں گے اس کو۔ کوئی چپل پہن کے غلطی سے آ جائے اندر تو پتہ نہیں آپ اس کا کیا حال کریں گے، چپل پہن کے پکڑو اس کو، مارو اس کو، چپل پہن کے آ کے بدتمیز نہ لائق کیا کہ مسجد میں کوئی ایسے آتے ہیں۔ ارے بھیا پیار سے بات کر لے، اسے پیار سے سمجھا، پیار سے سمجھا دیں۔ تو کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو سمجھایا اور کہا کہ ٹھیک ہے، جو بات پوچھنی تھی، جو کام تھا وہ اپنا جانے لگ گیا۔
تو آپ نے اس کو ایک کپڑا بھی 2 کپڑے ہدیے کیے. کس کے پاس کپڑے کی کمی لگ رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا بھی دے دیا اس پیشاب کرنے والے کو. پھر دیکھا یہ جائے گا کیسے, سواری نہیں تو آپ نے سواری بھی دے دی. ایک آدمی مسجد میں آ کے پیشاب کرتا ہے, بدلے میں اس کو کپڑا بھی دیا جا رہا ہے, اس کو سواری دی جا رہی ہے. اس سواری پر سوار ہو کر جب وہ اپنے قبیلے میں پہنچتا ہے تو وہیں سے چلاتے ہوئے شور مچاتے ہوئے جا رہا ہے کہ آج میں ایک ایسے انسان سے مل کر آ رہا ہوں کہ ایسے انسان کو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. گاؤں والوں نے پوچھا کس سے مل کے آ رہا بھائی؟ قبیلے والوں نے پوچھا کیا دیکھا, کیا ہوا تیرے ساتھ؟ کہا جی میں نے ایسا ایسا مسجد میں جا کے کر دیا اور انہوں نے بدلے میں مجھے کپڑے بھی دیے اور مجھے سواری بھی دی. تو سارے گاؤں والوں نے, قبیلے والوں نے کہا کہ وہ کون ہے, ہم بھی ان سے ملنا چاہیں گے, اتنے اچھے انسان کو تو ہم نے آج تک دیکھا نہیں, سنا نہیں. تو 300 لوگ اس قبیلے کے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. کیا اخلاق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اخلاق پیش کیا. اس اخلاق پر یہ مسلمان کب آئیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مذہب اسلام کے بارے میں کسی نے پوچھا ایک اللہ والے سے, مذہب اسلام کے بارے میں, اسلام تو تلوار کے زور پہ پھیلا ہے. تو انہوں نے کہا, پوچھا کہ تم بتاؤ کیسے تلوار کے زور پہ پھیلا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس کچھ مضبوط طاقتور لوگ تھے جو جنگ کرنے والے تھے, تلوار چلانے والے تھے, ان کی وجہ سے اسلام پھیل گیا؟ تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ وہ جو تلوار چلانے والے تھے, جنگ کرنے والے تھے, ان کے دل میں اسلام کیسے آیا, پہلے یہ بتاؤ. تو کہا جی ان کے دل میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے آیا تھا. کہا بس اصل تو وہ بنیاد ہے, جب ان کے دل میں اخلاق کی وجہ سے آیا تو آگے بھی تو اخلاق کی وجہ سے ہی آیا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مدینہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو فتح کیا ہے نا, وہ اخلاق کے بل پہ کیا ہے. اخلاق کے تلوار کی چوٹ اور زخم, ایسا زخم لگتا ہے, ایسی چوٹ لگتی ہے جس کی مار غلامی کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اخلاق کی تلوار کی چوٹ جس کے سینے پر لگ جائے وہ آپ کا غلام بننے کے علاوہ کچھ نہیں بن سکتا. ایسی چوٹ پڑتی ہے اخلاق کی کہ حدیث میں آتا ہے لوگ دوسروں کو اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے اپنا غلام کیوں نہیں بناتے؟ لوگ دوسروں کو اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے اپنا غلام کیوں نہیں بناتے؟ کہ دوسروں کے دلوں پر حکومت کرنے کا اس سے بہتر نسخہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے غلام بن جائیں, پھر وہ آپ کا غلام بن جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت معاف کیا. آپ نے ایسی معافی دی ہے نا لوگوں کو کہ صحابہ کرام کہہ رہے یا رسول اللہ اب تو بد دعا کر دیجئے, ایسے حالات ہمارے آ گئے, ہمارا پاس کھانے کو نہیں, پینے کو نہیں, رہنے کو نہیں, ان مکہ والوں نے اور مشرکوں نے ہمارا یہ حال کر دیا, آپ تو یا رسول اللہ بد دعا کر دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ہدایت کی دعا کر رہے ہیں, یا اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرما. رحمت للعالمین, کہ پوری انسانیت, پورے عالم کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے ہیں, ہجرت کرنے والے ہیں, مدینہ جانا ہے, تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ ایک بار خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ لوں, سجدہ کر لوں اللہ کے سامنے, اس کو صحیح سے دیکھ لوں, تب ہجرت کرتے ہیں. اس نیت کو لے کر خانہ کعبہ گئے. تو چابی عثمان کے پاس تھی, عثمان نام کا ایک آدمی تھا, اس کے پاس چابی تھی. بنو شیبہ میں سے تھا وہ, اس کے پاس چابی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی ذرا چابی دو, میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. وہ چابی کیا دیتا اور بد زبانی بھی کری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہہ رہے خواب آ رہے ہیں آپ کو ہم چابی دے دیں گے, خانہ کعبہ کی چابی آپ کو دیں گے, جائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر اس نے چابی نہیں تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھ عثمان, ایک دن ایسا آئے گا کہ جیسے آج میں خالی ہوں تیرے ہاتھ میں چابی ہے, وہ ایسا دن ہوگا کہ تو خالی ہوگا میرے ہاتھ میں چابی ہوگی. تو اس نے کہا یہ تو شیخ چلی کے خواب دیکھ رہے ہیں آپ, نعوذ باللہ, یہ نہیں ہو سکتا, یہ کیسے ہوگا؟ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر سے دیکھا مسجد نبوی کو اور مکہ کو کہ دل تو نہیں کرتا تجھے چھوڑنے کا, لیکن کیا کروں,
کہ تیرے علاقے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، اے مکہ دل تو نہیں کرتا تجھے چھوڑ کے جانے کا، لیکن جو لوگ تیرے یہاں رہتے ہیں مجھے وہ یہاں رہنے نہیں دیتے، اس لیے مجھے جانا پڑے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے۔ ہجرت کر کے جانے کے بعد مسلمانوں نے مکہ کو فتح کر لیا۔ اب فتح مکہ پر جب واپسی ہونی ہے مدینہ سے مکہ کی طرف، سارے مسلمان آج واپس آ رہے ہیں کہ مکہ کو بھی ہم جیت چکے، وہاں بھی اسلام پھیل چکا، وہاں بھی اسلام کی جیت ہو گئی۔ تو مکہ میں جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو اتنی ایذا دی تھی، اتنی تکلیفیں پہنچائی تھی، اتنا رسوا کیا تھا، اتنا ذلیل کیا تھا، تو وہ لوگ ڈرے ہوئے تھے، عورتیں تک ڈری ہوئی تھی کہ آج تو ہماری عزت بھی سلامت نہیں رہے گی، یہ مسلمان آج پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کریں گے کہ ہم نے ان کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ آدھی رات ہو گئی، کوئی آواز نہیں آ رہی، عورتیں دیکھ رہی ہیں کوئی نہیں آیا، مرد دیکھ رہے ہیں کوئی بدلہ لینے نہیں آیا، بہت پرسکون ماحول ہے۔ جا کے دیکھا سب کے سب نمازوں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ پکڑ کے رو رہے ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، وہ خانہ کعبہ کے چاروں طرف آس پاس۔ اب صبح ہوئی، اگلا دن ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام سب کو یہ اعلان ہو گیا کہ سب کو آج یہ اسلام کے ماننے والے اور یہ اللہ کا نبی سب کو معاف کرتا ہے، تمہارے تمام گناہ ہم معاف کرتے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ لینے والے نہیں ہیں، کیونکہ اسلام بدلہ لینا نہیں سکھاتا، ہم تم سے کوئی بدلہ لینے والے نہیں ہیں، جاؤ اپنے گھروں میں تم بالکل مامون ہو، تم حفاظت میں ہو، امن میں ہو۔ اور پھر وہ عثمان سامنے آ گیا کہ عثمان کو بلاؤ، خانہ کعبہ کی چابی چاہیے۔ کہا عثمان تمہیں یاد ہے؟ سامنے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں یاد ہے میں نے کیا کہا تھا جب میں یہاں سے ہجرت کر کے جا رہا تھا؟ کہا جی آپ نے کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تیرا ہاتھ خالی ہوگا اور میرے ہاتھ میں چابی ہوگی، لا چابی دے دے پیار سے۔ انہوں نے چابی دے دی، لیجیے آپ چابی لیجیے۔ پھر چابی لینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ چابی مجھے اب دینی ہے۔ تو بڑے بڑے لوگ وہاں تھے، صحابہ کرام بھی تھے، سب کی تمنا تھی خانہ کعبہ کی چابی مجھے ملے، بڑی عزت کی چیز ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان سے کہا ان سے کہ دیکھو بھائی، حالانکہ تم مسلمان نہیں ہو، تم ایمان نہیں لائے، پھر بھی یہ چابی تمہارے پاس ہے، اور اپنے اخلاق کو آپ دکھانا چاہ رہے تھے کہ پھر بھی یہ چابی جو میں نے تم سے لی ہے، دوبارہ سے یہ چابی تمہیں کو دیتا ہوں، اور تمہارے خاندان والوں تک ہی یہ چابی قیامت تک رہے گی۔ واپس عثمان کو چابی دے دی۔ کیا یا رسول اللہ، جب آپ نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دیا تو میرے دل کا بھی دروازہ کھول دیا، مسلمان ہو گئے، اور آج انہی کے خاندان کے پاس خانہ کعبہ کی چابی آج تک ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کوئی بدلہ لے رہے ہیں؟ ہمارے نبی کوئی بدلہ لے رہے ہیں؟ گزرتے ہیں، ضعیف روایت، گزرتے ہیں روزانہ، اس بڑھیا کے گھر کے نیچے سے کتابوں میں لکھا ہوا، بچوں کی کتابوں میں، کسی بڑی کتاب میں تو روایت میں نے پڑھی تھی، لیکن بچوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزرتے ہیں، ایک بڑھیا کا گھر پڑتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، جب گزرتے اوپر سے کوڑا ڈال دیتی ہے، جب گزرتے اوپر سے کوڑا ڈال دیتی ہے بڑھیا، روزانہ کا یہ معمول، آپ کوڑا جھاڑتے ہوئے چلتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک دن اس بڑھیا نے کوڑا نہیں ڈالا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، جا کے گھر میں چلے گئے تو بڑھیا بیمار تھی۔ کہا اماں کیا بات ہے، بیمار ہو؟ اماں کیا بات ہے، بیمار ہو؟ کیا تم نے کوڑا نہیں ڈالا؟ یہ ہمارے نبی کا اخلاق ہے۔ اس بڑھیا کے بارے میں آتا ہے کہ بڑھیا مسلمان ہو گئی وہ، لیکن بڑی کتابوں میں یہ روایت نہیں ہے، یہ روایت بڑی کتابوں میں نہیں ہے۔ بہرحال ہے تو بہت اخلاق کا واقعہ۔ تو یہ مسلمان جو ہم لوگ ہیں، ہمیں تین اخلاق میں سے کسی ایک کیٹیگری پر، کسی ایک قسم پر تو رہنا ہی چاہیے نا، کم سے کم اخلاق حسنہ۔ اگر آپ کو بدلہ ہی لینا ہے تو اتنا ہی لے لو جتنا اس نے نقصان کیا، تو اگر کریمہ پہ آنا چاہو دوسرے نمبر کے اخلاق پہ تو بھیا معاف کر دو۔ اور تیسرا جو اخلاق ہے، جو ہمارے نبی کا ہے، اخلاق عظیمہ ہے، اس سے اوپر کوئی اخلاق نہیں ہے، کیونکہ یہی قسم جنت میں اخلاق کی۔ اس پر آ جاؤ کہ وہ نقصان کرے آپ کا،
یعنی برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا یہ اسلام کی شان ہے. ہم جانتے نہیں اسلام اس وقت پوری دنیا کے اندر اور کہیں بھی آپ مسلم علاقوں میں چلے جائیے, عجیب حال ہے لوگوں کی بد اخلاقی کا. ایک بار میں کھڑا ہوا تھا جامع مسجد پر, گیٹ نمبر 1 کے آگے جائیں گے تو وہیں پر ایک پان کی دکان ہے سیدھے آتے, وہاں پر میں کھڑا تھا, میں حسین بخش میں پڑھتا تھا. تو وہاں پر ایک داڑھی والے صاحب تھے, ان سے ایک ٹورسٹ ٹائپ کا کوئی نوجوان تھا, پیچھے بیگ بھی لٹکایا ہوا, آگے کوئی گیسٹ ہاؤس تھا, کوئی ہوٹل تھا, اس کا ایڈریس ان سے پوچھا اس نے کہ جناب یہ بتا دیں گے کہاں پر ہے. انہوں نے سوچا یہ داڑھی والے ہیں, اچھے ہوتے ہیں, یہ مجھے ایڈریس بتا دیں گے. ان سے پوچھا, ان داڑھی والے صاحب نے ایسی گندی گالی سے اس کا سواگت کیا ہے, ماں بہن کی گالی سب سے, اور تجھے ہم اس لیے کھڑے ہوئے کہ ہم تجھے راستہ اور ایڈریس بتائیں, ہمارا کوئی کام دھندا نہیں ہے. اس کو ایڈریس تو نہیں بتایا, 4 گالیاں بھی اس کو تحفے میں دے دی. اب وہ کیا لے کر جائے گا, وہ دلی کا نہیں لگ رہا تھا. وہ جا کے کہے گا میں اس علاقے میں گیا اور وہاں کے مسلمان نے میرے ساتھ یہ کیا, میں نے کیا گناہ کیا تھا, صرف ایڈریس ہی تو پوچھا تھا. حالانکہ حدیث میں کہا گیا اگر راستے میں تم کھڑے ہی ہوتے ہو تو حق یہ ہے کہ کوئی تم سے آ کے پتہ پوچھے, ایڈریس پوچھے, تم اس کو صحیح عطا پتہ بتاؤ, صحیح ایڈریس بتاؤ. راستے میں کھڑے ہونے کا یہ حل ہے. اگر راستے میں تمہیں کھڑا ہی ہونا ہے تو آنے جانے والے اگر پتہ پوچھے تو صحیح پتہ بتاؤ, حدیث میں. اور وہ مسلمان کا بچہ دیکھو اس کو کیسا ایڈریس بتا رہا ہے. سب سے زیادہ میدان حشر میں نے آپ کو حدیث سنائی, جس کا وزن, جس عمل کا وزن سب سے زیادہ ہے وہ آپ کے اچھے اخلاق ہیں. کوئی غصہ کرے آپ پیار دکھائیے, اس سے پیار سے بات کیجیے, اس سے نرمیت سے بات کیجیے. حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ وہ حبشی غلام تھے, وہ حبشی تھے, نوکر تھے, غلام تھے, اور وہ مالک جس کو وہ غلام تھے وہ جسمانی طور پہ تو حضرت لقمان حکیم ان کے غلام تھے, لیکن حقیقتاً وہ مالک دل سے ان کا غلام تھا. اب اس کو آپ ٹرائی کر کے تو دیکھیے, تو پورے علاقے میں جو سب سے, جب سیزن کا پہلا پھل آتا تو وہ جو مالک تھا حضرت لقمان کا, سب سے پہلا پھل حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کو کھلاتے تھے. یہ نوکر ہے, نوکر کو میں سب سے پہلا پھل کھلاؤں گا. یہ کون سی غلامی آپ نے کری, یہ کون سا اخلاق انہوں نے دکھائے. تو خربوزے کا سیزن آیا, علامہ رومی نے اس واقعے کو لکھا ہے, مثنوی شریف میں لکھا علامہ رومی نے اس واقعے کو کہ سیزن کا پہلا خربوزہ آیا اور وہ اس مالک نے حضرت لقمان کو بلایا اور اپنے ہاتھ سے اس کو چھیل کر خربوزے کو اور ایک ایک ٹکڑا اس میں سے نکال کر, جیسے ہم کاٹتے ہیں, ایک ایک ان کو حضرت لقمان کو وہ دیتا تھا اور بہت پیار سے حضرت مسکراتے ہوئے کھاتے تھے کہ واہ. تو کھلاتے کھلاتے آخری حصہ رہ گیا, آخری ٹکڑا. تو اس مالک نے سوچا یار یہ تو میں کھا لیتا ہوں. جب مالک نے اس ٹکڑے کو اپنی زبان کے نوک پر ڈالا تو اتنا زہریلا ٹکڑا تھا کہ وہ 2 فٹ اوپر اچھل گیا کہ ارے اتنا کڑوا پھل. اور حضرت لقمان پیار سے کھاتے رہتے, اتنا کڑوا پھل آپ کیسے کھا گئے سارا کا سارا. کہا جب میٹھا پھل آپ اتنے محبت سے کھلاتے تھے تو میں کھاتا تھا, آج اگر آپ کڑوا پھل کھلا رہے ہیں اتنی محبت سے تو میں کیوں نہ کھاؤں. بڑا غصہ آیا. ایک واقعہ لکھا ہے غالباً حضرت تھانوی نے, ایک شوہر کا واقعہ لکھا ہے, ختم ہے اس کے بعد بات. ایک شوہر کا واقعہ لکھا ہے. بیوی تو پتہ ہی ہے آپ کو, بیویاں تو ہماری بیویاں جو ہے شوہروں کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے, کیونکہ جو بیوی والے امتحان میں پاس ہو گیا جنت میں چلا جائے گا, کیونکہ اتنا وہ صبر کرواتی ہے نا کہ بڑوں بڑوں کے صبر کا باندھ ٹوٹ جاتا ہے. عجیب حال, یہ عجیب چیز اللہ نے بنائی ہے. یہ پسلی سے نکال کر ہمارے سامنے اللہ نے وہ چیز ایسی کھڑی کر دی ہے کہ وہ واقعہ آپ نے سنا ہے نا
تم کیا اللہ والے ہو؟ تم کیا اللہ والے بنو گے؟ تم تو بس ایسے ہی پھینکتے رہتے ہو، تمہاری باتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تم کیا اللہ والے ہو؟ اللہ والے تو وہ ہیں جو میں نے آج صبح صبح دیکھا آسمان میں اڑ رہے تھے۔ بیوی ایک اللہ والے کا قصہ شوہر کو سناتی ہے، فضائل اعمال میں لکھا ہوا کہ اللہ والے تم کیا ہو؟ تمہیں تو کوئی کتا بھی نہیں پوچھتا۔ سوچتا ہاں بیگم صحیح بات ہے، مجھے تو کتا بھی نہیں پوچھتا، جب تو ہی نہیں پوچھتی تو کتا کیا پوچھے گا؟ تمہیں تو کوئی کتا بھی نہیں پوچھتا، اللہ والے تو وہ ہیں جو آسمان میں اڑ رہے تھے، میں نے دیکھا۔ کہ اچھا بیگم آسمان میں صبح صبح اڑ رہے تھے؟ کہہ رہے تجھے پتا ہے وہ کون تھا؟ تو کہنے لگی بتاؤ کون تھا؟ وہ میں ہی تھا جو آسمان میں اڑ رہا تھا۔ کہو ہو تم تھے، تبھی میں کہوں تم ٹیڑھے میڑھے کیوں اڑ رہے تھے؟ تبھی تو میں کہوں کہ ٹیڑھے میڑھے کیسے اڑ رہے ہو؟ اب میری سمجھ میں آیا تم ہی تھے۔ دیکھیے کیسے ایک عمل کی نفی کر دیتی ہے۔ تو ایک بزرگ کی گھر والی ایسے ہی ایک واقعہ سنا ہے، حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ یا مرزا علی جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت نے حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اورنگزیب یار مجھے کچھ سپاہی دے دو۔ کہ سپاہی آپ کو حضور سپاہی آپ کیا کریں گے؟ تو اللہ والے لوگ تھے، لوگ عزت کرتے تھے۔ سنا واقعہ، کتاب میں نہیں پڑھا، اس کو زیادہ دلیل مت بنائیے گا، ویسے سن لیجیے۔ تو حضرت اورنگزیب نے 2 سپاہی دے دی کہ لے جائیے گھر لے جائیے گا، مجھے گھر کے لیے دے دو، تھوڑی دیر میں واپس بھیج دوں گا۔ 2 سپاہی کو گھر لے گئے حضرت جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، 2 سپاہی کو گھر لے گئے اور گھر کی دیوار پہ جا کے کھڑے ہو گئے، اور دیوار پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں بیگم سنو آج کھانے میں نمک زیادہ تھا۔ یعنی کھانے میں نمک زیادہ تھا، بولنے کے لیے اتنی ہمت نہیں تھی، سپاہی کو لانا پڑ گیا، ورنہ پتہ نہیں میرے ساتھ یہ کیا کر دے گی۔ اتنے بڑے اللہ والے، اللہ والوں کا قصہ لکھا ہے نا کتابوں میں کہ شیر کی سواری کر رہے ہیں اور گھر میں بیوی گالی دے رہی ہے، وہ شیر کی سواری کرتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا؟ کہا وہ جو مجھے پریشان کرتی ہے اس پر جو میں صبر کرتا ہوں تو اللہ نے شیر پر میری حکومت ڈال دی۔ تو ایسے ہی تھی ایک حضرت تھانوی نے لکھا شاید کہ وہ بیوی بہت الٹا سیدھا بہت پریشان کر دیا، بہت غصہ آیا تو اس نے بیوی کو معاف کر دیا، کچھ نہیں کہا، غصہ پی کے رہ گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اتنا صبر کیا کہ صبر میں انتقال ہو گیا صبر میں انتقال ہو گیا، اس کا اٹیک پڑ گیا اس صبر کی وجہ سے، بیچارہ نکال نہیں سکا بھڑاس، تو مر ہی گیا بیچارہ۔ اللہ کے دربار میں حاضری ہوئی، کسی نے خواب میں دیکھا، اس سے پوچھا کہ بھائی کیا رہا تمہارا؟ کہا بھائی میری تو مغفرت ہو گئی، اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ کہا اللہ نے معاف کر دیا؟ کہا کیسے؟ کہا ہاں اللہ نے معاف کر دیا، وہ میں نے اپنی بیوی کو معاف کرا تھا نا، تو اللہ نے کہا تو نے میری بندی کو معاف کرا، تو میرا بندہ ہے، میں تجھے معاف کرتا ہوں، جا جنت میں چلا جا۔ اس لیے معاف کیا کرو گھر میں، نمک زیادہ ڈالے گی معاف کر دو، نمک کم ڈالے گی معاف کر دو، مرچی زیادہ ڈالے گی معاف کر دو، اترنے میں لیٹ کرے گی کہیں جانا ہے معاف کر دو۔ وہ ہے ہی ایسی، اللہ نے اس کی تخلیق ہی ایسی کی ہے، اس کو چلانا پڑے گا دھیرے دھیرے، سمجھا کے، بجھا کے، کہ عورت سے جیتنے والا ایسا ہے جیسے پخانہ سے جیت جائے۔ کتنا عجیب، کتنی مثال ہے۔ عورت سے جیتنے والے پخانہ سے پہلوانی کی کوشش کر رہے ہیں اور جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیت لو گے، اتنا سارا پخانہ کہیں رکھا ہوا ہو، اس سے پہلوانی کر لو گے جی؟ نہیں بھیا، اس سے تو دور ہی رہنا، اس سے کون جیتے گا؟ اس سے کوئی نہیں جیت سکتا، یہ چھوٹا سا بچہ، اس سے کون جیتے گا؟ تو وہ عورت ہے کہ اس سے جیتنے والے، عورت سے جیتنے والے اپنے گھر کو برباد کرنے والے ہیں، اس سے ہار جایا کرو۔ ٹھیک ہے تو ہی صحیح ہے، تھوڑا سا 19-20 ایڈجسٹ کر کے اس کو چلایا کرو، ایسے ہی گھر چلے گا آپ کا، اور اسے ایڈجسٹ کرتے رہو گے، انشاءاللہ جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو اپنے حسن اخلاق کا مظاہرہ سب سے پہلے، جس کا مدار ہے اور جو سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی چیز ہے، اس کا مظاہرہ اپنے گھر میں کیا کرو آپ، اپنے بچوں کے سامنے، پھر اپنے بیوی کے پاس اخلاق کا مظاہرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی عورتوں سے فرمایا تھا، ازواج مطہرات سے، کہ تم پر یہ فرض ہے، اگر کوئی پوچھے میرے گھر کے بارے میں تو تم پہ یہ فرض ہے کہ میرے اندر کی گھریلو زندگی کیسی ہے اس کے سامنے ضرور بیان کرو۔ میری گھر والی مجھ سے کہے
کہ جو تم میرے ساتھ گھر میں کرتے ہو باہر کہہ دوں گی تو میں کہوں گا 10,000 لے لے، کسی سے کچھ مت بولی. بلیک میل کرے گی، نہیں میں تو سب کو بول دوں گی، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میرا شوہر ایسا وہاں بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، بیان کرتا ہے، تو تمہاری جو حرکتیں گھر میں جانتی ہوں نا، میں تو سب کو کہہ دوں گی، میں کہوں گا 50,000 لے لے، کسی سے کچھ مت کر. لیکن ہمارے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑے سے بڑا اللہ والا اس زمانے کا جو گھر میں اس کی حالت ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اگر وہ بیوی اعلان کر دے کہ میں باہر بتا دوں گی تو اس کو پیر پکڑ کر لٹک جائے گا، معاف کر دے بیگم کچھ مت کہیو باہر، میں تجھے آج سے کچھ نہ کہنے کا. لیکن ہمارے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ تم پر یہ فرض ہے، تمہارے لیے ضروری ہے، تمہارے لیے لازم ہے کہ گھر میں تمہارے ساتھ کیسا رہتا ہوں ویسے تم باہر کی عورتیں تم سے پوچھنے آتی ہے تو ان کو ضرور بتاؤ، تاکہ اس کو دیکھ کر ان کے بھی اخلاق درست ہو جائے، ان کے شوہر بھی درست ہو جائے، ان کے گھر بھی درست ہو جائے. یعنی گھر کا اخلاق، گھر کے اندر کا اخلاق اور باہر کا اخلاق جب دونوں برابر ہو جائیں گے اور میل کھا جائیں گے تو آپ جنت سے میل کھا جاؤ گے. کہ باہر تو آدمی بہت بڑا صوفی بن کے چل رہا ہے اور گھر میں تو ابلیس کا بھائی ہے. عجیب حال ہوتا ہمارا بھی باہر اتنا تواضع، ہاں بھائی کیسے ہو، ارے ماشاءاللہ، وہ کہتا ہے میرے لیے دعا کرنا، جی جی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کا یہ ساتھ یہ کرے، دولت دے، آپ کی عمر کو لمبی کرے. اور گھر میں جیسے یہ گھستا ہے، گھر والی کے ساتھ گالی، بچوں کے ساتھ گالی گلوچ، سب کے ساتھ بدتمیزی، اس کے اتنے برے اخلاق ہے، اس کی اپنی دعا کبھی ایک بھی دعا اپنے لیے قبول نہیں ہوئی، دوسروں کے لیے دعا کرے کیا خاک قبول ہوگی اس کی. اس لیے اپنے اخلاق کو سدھارو میرے بھائی. لوگ برائی کریں، اسلام کو اپنے اخلاق کے ذریعے آگے کرو. آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، اپنے کردار کو بناؤ. انسانیت یہ ہے کہ سب کے ساتھ کوئی مذہب کی قید نہیں ہے. اسلام فار آل ہے، اسلام سب کے لیے. سب کو اچھے اخلاق کے ذریعے اچھا اخلاق دکھاؤ اور اس اخلاق کے ذریعے سے اسلام سمجھاؤ کہ آپ صرف باتیں کرو گے، باتوں سے نہیں ہوگا، بلکہ کچھ عمل بھی کر کے دکھاؤ. آپ جب عمل کریں گے تو آپ کی خاموشی کی تلوار جو ان کے دلوں پہ لگے گی، اس کا جو زخم ہوگا، پھر وہ انشاءاللہ لوگ اسلام میں داخل ہوں گے. کریں گے انشاءاللہ، اپنے اندر کے اخلاق کو بدلیں گے. عبادت میں سب سے زیادہ وزن تمام اعمال میں اس اچھے اخلاق کا ہے، اس لیے کریں گے انشاءاللہ. اپنے اخلاق کو بدلو بھائی.